اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا جس میں ایک بادشاہ ایک سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت کافی وسیع تھی۔ وہ ایک دن اپنی سلطنت کی وسعتوں کو، اس کی رنگینیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے محل سے نکلا۔ راستے میں وہ ایک ایسے باغ تک جا پہنچا جہاں پھلوں سے لدے ہوئے درخت، اتنے زیادہ حسین و جمیل پودے اور سرسبز و شاداب باغ تھا کہ جس کی خوبصورتی دیکھ کر بادشاہ کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ یہ باغ میرا ہونا چاہیے تھا۔ اس شخص نے، بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا، آخر یہ باغ کس کا ہے؟ تو وزیروں نے جواب دیا، یہ فلاں شخص ہے، فلاں جگہ پر رہتا ہے، اس باغ کا مالک ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ وزیروں نے یہ بات سنی، فوراً ہی چل دیے اور اس شخص کو، اس کے مالک کو بلا کر لائے۔ باغ کے مالک سے بادشاہ نے کہا، ایسا کرو، یہ باغ تم مجھے دے دو۔ جب یہ بات کہی تو وہ شخص، اس نے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، میرا گزر بسر اس باغ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ یہ مجھ سے چھین لیں گے، لے لیں گے تو پھر میں اپنی زندگی کا گزارا کیسے کروں گا؟ آپ اس باغ کو چھوڑ دیں، یہ میں نہیں دے سکتا۔ اس نے انکار کیا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ بادشاہ نے پھر سے کہا، چلو تم مجھے ایسے نہیں دے سکتے تو تم مجھ سے سودا کر لو، یہ میرے ہاتھ بیچ دو، میں اس باغ کو تم سے پیسوں کے عوض خریدنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، نہیں، میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا۔ جب اس نے انکار کیا تو بادشاہ بہت ہی زیادہ غیظ و غضب میں آ گیا۔ اپنے محل کے اندر واپس لوٹ گیا۔ جب واپس جا پہنچا تو بادشاہ نے وہاں، بادشاہ کی بیوی تھی، وہ وہاں پہنچی۔ بادشاہ کی بیوی نے پوچھا، آخر آپ آج اتنا زیادہ غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، ایسی بات ہے کہ میں ایک جگہ گیا، مجھے وہاں باغ پسند آ گیا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ باغ میرا ہو جائے، لیکن وہ شخص جس کا باغ ہے وہ مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر مجھے بہت ہی زیادہ غصہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ اس کی بیوی، جو ایک نہایت ہی بدنیت عورت تھی، اس نے کہا، بادشاہ ایسا کرو کہ تم کچھ سرکش لوگوں کو بلا لو، جو آوارہ ہوں، جو جھوٹے ہوں اور جو ہمارے حکم کے مطابق کام کریں، اور ایسا کرو اس کے اوپر دین سے منحرف ہونے کا الزام لگوا دو تاکہ زمانے کے لوگ مل کر اس کو مار ڈالیں اور پھر اس کے اس باغ پر تم قبضہ کر لینا۔ بادشاہ کو یہ ترکیب پسند آئی۔ بادشاہ کو جب یہ ترکیب پسند آئی، بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں سے سرکش لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ بلا کر لایا گیا۔ وہ سرکش لوگ وہاں جا پہنچے اور پھر بادشاہ نے ان سے کہا، ایسا کرو، اس فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک خوبصورت باغ کا مالک ہے، فلاں نام کا باغ ہے، اس کا مالک ہے، فلاں نام ہے، اس کے اوپر دین سے منحرف ہونے کا الزام لگا دو۔ جب الزام لگا دو گے تو پھر اس کو جان سے مار ڈالنا، لوگوں کے ذریعے مروا دینا، اور پھر وہ باغ مجھے کسی بھی صورت میں چاہیے۔ بادشاہ کا حکم تھا۔ ان سرکش لوگوں نے علاقے کے اندر داخل ہوئے اور اس شخص کے اوپر الزام لگایا۔ اس شخص پہ الزام لگایا کہ فلاں شخص جو باغ کا مالک ہے وہ دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو لوگ طیش میں آ گئے اور اس شخص کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان سرکش لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس نیک شخص کو مار ڈالا۔ اس شخص کا بھروسہ صرف رب کی ذات کے اوپر تھا۔ وہ اپنے رب کی ذات پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرتا تھا۔ جو بادشاہ کافر تھا، اس نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس شخص کو مروا دیا۔ جب وہ شخص مر گیا تو بادشاہ نے اس کے باغ پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا۔ اب جب ایسا ہوا تو اس کے بیوی اور بچے
بھوک سے مر رہے تھے، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، کچھ پینے کو نہیں تھا، بہت ہی زیادہ پریشان۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ کو جوش آیا، جلال آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو حکم عطا فرمایا جاؤ اس بادشاہ سے کہو کہ تم نے ہمارے برگزیدہ بندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اس کو مروا دیا، تو ہم تم سے تمہاری سلطنت چھین لیں گے، تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیں گے، اور تمہاری بیوی کو کتوں کی خوراک بنا دیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ ادریس علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو تمہاری اس حرکت پر بہت ہی زیادہ جلال ہے، اور میرا رب چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سزا دے گا، اور یاد رکھنا تم سے تمہاری سلطنت چھین لی جائے گی اور تمہاری بیوی کو کتوں کی خوراک بنا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو یہاں سے میرے محل سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری گردن اتروا دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ الفاظ کہے تو حضرت ادریس علیہ السلام رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سنا کر چل دیے، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام جب چل پڑے تو اس محل سے نکلے ہی تھے، پیچھے بادشاہ کی بیوی نے مشورہ دیا بجائے اس کے کہ یہ کل کو ہمارے خلاف کھڑا ہو تو آپ ایسا کرو اس کو مروا دو۔ بادشاہ نے کہا یہی مناسب ہے۔ اس وقت بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، آخر ادریس علیہ السلام کے رب نے یہ فرمان جاری کیا، کچھ میرے ساتھ برا نہ ہو جائے۔ اس کی بیوی نے اسے تسلی دی ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ ہماری آنے والے دنوں میں کوئی ہم پر الزام نہ لگے، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے بادشاہ کی اجازت سے ہی کچھ سپاہیوں کو بھیجا جو حضرت ادریس علیہ السلام کے پیچھے گئے اور آپ کو مارنے کی کوشش میں لگے رہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرما کر ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کو مارنے کے لیے بادشاہ کے لوگوں نے جال بچھایا ہے، آپ کی تلاش میں ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام آپ غار میں جا پہنچے، اور پھر عرض کیا یا مالک و مولا، جب تک میں نہ چاہوں ان کی سرزمین پر بارش نہ برسانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی، منظور فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ایک غار کے اندر رہنے لگے۔ اس غار کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آتا جو کھانے پینے کی چیزیں دے کر پھر چلا جایا کرتا تھا، آپ کی ضروریات زندگی کی جو بھی چیزیں ہوتی تھی آپ تک پہنچا کر چلا جاتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس غار کے اندر 20 سال گزار چکے، اور پھر ان 20 سالوں میں بارش کی ایک بوند بھی نہ برسی۔ ان 20 سالوں کے دوران کیا ہوا، جو بادشاہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے اس کو مروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جب وہ مر گیا تو اس شخص کی سلطنت پر کوئی اور قابض ہو گیا، اور جو اس کی بیوی تھی اس کو کتوں کی خوراک بنا دیا گیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے حکم سے ارشاد فرمایا تھا۔ اور پھر زمانہ گزرتا رہا، لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے، بہت ہی زیادہ قحط سالی پریشانیوں کا جب شکار ہوئے تو ان لوگوں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی بد دعا ہے، یہاں کبھی بارش نہیں ہوگی۔ ہر ایک شخص کی زبان پر یہ لفظ جاری تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کا گزر بسر کرنے کے لیے دوسرے علاقوں کے محتاج بھی ہوئے، ان سے بھی چیزیں خریدتے رہے، لیتے رہے اور استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا جب ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ تھا۔ وہ جانتے تھے یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام کی بد دعا کا نتیجہ ہی ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بوند تک بارش کی نہیں ہوئی۔ جب وہ یہ جانتے تھے تو انہوں نے کہا
حضرت ادریس علیہ السلام کا جو رب ہے، جس طرح وہ نہایت مہربان ہیں، اس طرح ان کا رب بھی مہربان ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام جس طرح انہوں نے توبہ کی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ ان کے درمیان چلے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ غار سے نکل کر ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان جا پہنچے، اور پھر لوگوں کے درمیان ہی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا فرمائی کہ یا مالک و مولا، اس علاقے میں بارش عطا فرما۔ جس طرح آپ نے دعا فرمائی اس وقت بارش ہوئی، اور پھر جو بارش ہوئی اس علاقہ کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی عرصے میں سرسبز و شاداب ہو گیا۔ پتہ چلا کسی غریب کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ جو کوئی کسی کا حصہ چرا لیتا ہے یا دوسروں کا حق کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس سزا مقرر کر دیتا ہے، یا اس کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ اس طرح بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کا حق مارنے کی سزا عطا فرمائی، اور پھر اس کی سلطنت، اس کا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے چھین لیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کا حق مارنے سے، حق کھانے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا رزق حلال کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔